یہ انسان اور جن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن میرے قابو میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ از اٹ پاسبل؟ وہ تو غیر مخلوق ہے۔ وہ ہے اس لیے کہ من الجنتی والناس، یہ دو ہیں، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ لینگویج تو اللہ کی ہے نا، جس کو اس نے اسم دے دیا تو یہ سمجھو کہ اس کے اندر شے ضرور ہے۔ اسم ہے تو مسمى ضرور ہوگا۔ جن جن ہی ہوگا، انسان انسان ہی ہوگا۔ اب وہ جن کیا ہو سکتا ہے؟ کس چیز کا نام ہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ جن کو ایز اے مخلوق تو مانو، جن کو ایز اے مخلوق تو مانو کہ جن ایک مخلوق ہے۔ اب انسان کے بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ انسان کے بس میں تو ہر شے ہے، یہ تو آپ مانتے ہی ہو۔ انسان جو ہے شرف والا ہے، شرفوں والا، بیچارہ خوبصورت انسان۔ ہر چیز اس کے قبضے میں آ سکتی ہے، اپنا آپ قابو میں آ جائے تو سب کچھ قابو میں آ جاتا ہے۔ انسان بڑی طاقت ہے۔ دنیا کی سب طاقتیں، مشینوں کی تمام طاقتیں، کمپیوٹروں کی تمام طاقتیں بس انسان کے ارادے کے تابع ہیں۔ یہ وہ انسان ہے، اس کا ذہن مجموعی طور پر تمام کمپیوٹروں سے زیادہ ہے۔ یہ ارادہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ جن تابع ہو سکتے ہیں، جن دوست بھی ہو سکتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ یہ کہو کہ جن نہیں ہوتے تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بات سمجھ رہی ہیں نا؟ آپ اپنا کاروبار کرتے رہو، وہ ہوتے ہوں گے تو اپنی دنیا میں ہوتے ہوں گے۔ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، انویزیبل مخلوق ہے۔ ہزار کا عالم جو ہوا، عالمین ہے نا، کتنے عالم ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، ہونے دو۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جن میں سے تھا، جن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے؟ ہمارے تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جناب ہمارا تعلق نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کتاب بھیجی اس میں کیوں ذکر ہے؟ یہ آپ کی اطلاع کے لیے ہے، آپ کی اطلاع ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات یہی دو مخلوقات تو نہیں بنائی ہیں، اور بھی بہت کچھ بنائی، بہت ساری بنائی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا خاص طور پہ سورہ ناس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ ذکر جو ہے، اور ابلیس کا جو تعلق جنات سے بتایا گیا، اور ابلیس کی کہانی، آدم کی کہانی میں ایک لازمی کردار ہے، تو اس صورت میں جنات ہم سے تعلق تو رکھتے ہیں۔ وائی ناٹ؟ یہ سورہ ناس ہے نا، اس میں ایک خاص شعبہ بیان کیا گیا ہے، وہ شر کا ہے۔ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شر سے۔ وہ شر کیا ہے؟ وہ ایسا شر ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ جو وسوسہ ڈالنے والا جن ہے اس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ باقی یہ کہ جن بڑے صادق بھی ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں کہ ہم تو عجیب قرآن سن کے آگے ہیں۔ قرآن بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور یہاں سے قاری انگیج کرتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں اور باقاعدہ رونق لگاتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ ہیں، جنات میں بھی اچھے اچھے لوگ ہیں۔ شر والا جن ایسے ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں آ کے وسوسہ ڈال دے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ شیطان والے جن ہیں، اور یہ جو وسوسے آتے ہیں انہی کو فی الحال آپ جنات سمجھو۔ دوست کے خلاف برزن کرنے والا، اپنے آپ میں معوف کرنے والا، اپنا اعتقاد آپ ہی ٹھیس کر دینا، تباہ کر دینا، یہ جنات کے شعبے ہیں۔ باقی یہ کہ گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کی باتوں میں شامل ہیں۔ کیا وہ ہماری طرح کے ہوتے ہیں؟ ہاں، آپ کی طرح۔ تمہاری دنیا میں جب آئیں گے تمہاری طرح کے ہوں گے۔ بس اس بات کا میں نے کہا کہ یہ بڑے شکر والی بات ہے، جن ہو یا فرشتہ ہو، جب بھی تمہاری دنیا کے اندر ویزیبل فارم میں آئے گا انسان کی شکل ہوگی، جب بھی ویزیبل فارم میں ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کوئی 4 ٹانگوں والا، کوئی لمبے قد کا جن آ جائے گا، ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ آپ بات سمجھے؟ انسان کے لباس میں آئے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ بھائی تم بھی ہماری بات سنتے جاؤ، تم بھی آؤ چلے جاؤ۔ تو انسانوں کی دنیا میں جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی مخلوق ہو، جب بھی انسانوں کی دنیا میں آئیں گے انسانوں کی شکل میں آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور مہربانی ہے۔ سر صاحب نظر کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہوگا۔ آپ کی بات سے مجھے ایک کہانی یاد آئی، وہ سن لو۔ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ گاڑی کا سفر تھا۔ ایک کہتا ہے میں جنوں کو مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں۔ ذکر اور بحث ہو رہی تھی۔ وہ جو نہیں مانتا تھا بڑا زور کر رہا تھا، کہتا ہے کہ جن نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے۔
کہتا ہے کہ جن نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہوتے تو نہ صحیح، اور وہ غائب ہی ہو گیا۔ اگر میں کہوں کہ جن نہیں ہوتے اور یہ صاحب غائب ہو جائیں تو ساری فیملی خراب ہو جائے۔ اس لیے میں تو مانتا ہوں کہ بالکل ہوتے ہیں، ہر طرح سے ہوتے ہیں، جب چاہے ہوتے ہیں۔ ہم ماننے والے ہیں، اس لیے ہم محفل کو قائم رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جنوں والی مسجد ہے، واقعات ہیں وہاں پر، بڑی قرات اور بڑی تراویح پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ سناتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک بکرا وہاں پر بڑا ہوتا ہوتا آسمان سے مل گیا۔ یہ گپ ہے، بکرا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جنات اگر کسی کو تنگ کریں تو تنگ نہیں کرتے۔ بعض لوگ جن نکالتے اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ یہ تو پیروں کی ضرورت ہے، وہ کسی بندے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو جنات کے بارے میں ہیں، وہ بڑی مزیدار ہیں۔ ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جنات اور سانپ، ان دونوں کا ذکر کرتے جاؤ تو ذکر پھیلتا جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ خوبی والے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آ بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر شروع ہوا ہے، کچھ نہ کچھ محفل میں رونق لگا دیں گے، آنے دو۔ تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ آتے ہیں، کیوں نہیں آتے، آنے دو۔ ہاں جی، آپ نے کیا سنا ہوا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آتے ہیں تو عورتوں پر آتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ آتے بھی ہمارے ہی ملک میں ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا ملک بہت ساری باتوں میں لوگوں سے بہتر ملک ہے۔ وہ امریکہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ امریکہ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لوگ مر جاتے ہیں، تو وہاں بھی جاتے ہیں۔ نہ بھی جائیں پتہ نہیں چلتا۔ انگلینڈ اور امریکہ بھی، ہر شے ہر جگہ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاس خبر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز ہر جگہ جا رہی ہے۔ ہر ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے، ہر سورج ہر جگہ پہنچتا ہے، ہر روشنی وہاں جاتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ اس مخلوق کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا یہ انسانوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات غصہ جن ہے، انسان کے اندر اور واقعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلا سبب وحشت پیدا ہو گئی تو یہ جن ہے، جنون پیدا ہو گیا تو جن پیدا ہو گیا۔ یہ سارے جن ہیں۔ جن والے بڑی بڑی وحشت والے واقعات ہو جاتے ہیں۔ بعد میں سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہتا ہے میں نے ایسا کام کیا، وہ کہتا ہے کہ ہاں سارا واقعہ آپ نے کیا۔ جن یہ ہوتا ہے کہ تمہاری نارمل سینس اور انڈرسٹینڈنگ کو معاف کر دے، وہ کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک آدمی کا واقعہ دیکھا، اس کے ہاتھ سے ایسی کوئی چیز تحریر ہوئی یا پینٹنگ ہوئی جو وہ علم جانتا نہیں تھا، اور اس علم کا وہ ایکسپرٹ ہو گیا۔ مثلاً پینٹنگ کا، کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، میں نے محسوس کیا کہ میں پروسیس ہو گیا ہوں۔ وہ پھر نقش و نگار بناتا رہا، کوئی چیز بن گئی، وہ چیز کسی اور جگہ بنی ہوئی تھی جو اس نے دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ پھر اس نے آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تم پر مہربانی ہے کہ کوئی پڑھا لکھا طاقتور سیاح جن تمہارے ذریعے کوئی کام کر گیا، وہ تجھے نامور بنا دے گا۔ اکثر آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کو باہر سے طاقتیں آ کے سرفراز کر جاتی ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ شاعر بننا ہے تو کوئی طاقت شاعر بنا گئی، اسے کہتے ہیں پوسیشن۔ باہر کی طاقتیں یہی ہوتی ہیں، فرشتہ یہی ہوتا ہے۔ اچانک رات کو ایسی آواز آئی اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ آدمی کیا ہو گیا، کیا سے کیا بنا دیا، درویشی ہو جاتی ہے، کیا ہو گیا۔ وہ طاقتیں جن باخبر کرتی ہیں۔ جن بڑے ایجنٹ ہوتے ہیں، عرفان کا پیغام لاتے ہیں، عرفان دیتے ہیں، عرفان ساز بھی ہوتے ہیں۔ ادھر سے پیغام لائے کہ فٹافٹ جا کے تخت کون لائے گا، اڑا کے لائے گا۔ اس نے کہا کہ آنن فانن کہ اب وہ آیا، آ گیا۔ یہ جن بڑے بڑے ہرکارے ہیں۔ سر یہ سب دیکھا ہوا یا صرف داستانیں بنی ہوئی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، میرے والدین نے دیکھا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے یا کوئی داستان ہے؟ سر یہاں پہ جو لوگ ہیں کیا انہوں نے اس قسم کا کچھ دیکھا ہے، یا یہ کہ صرف کہانیاں ہیں اور ایک دوسرے سے سنی ہوئی باتیں ہیں؟ کیا اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ کیا جن کا مشاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ جن کا مشاہدہ نہیں ہوگا۔ جن جب بھی آئے گا لباس بشر میں آئے گا۔ اس لیے جن سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جسے ہم انسان سمجھ رہے ہیں وہ جن نہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ جسے ہم انسان سمجھ رہے ہیں وہ جن نہ ہو، اور یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کے اندر جن کا پہرا ہو، جن کا اثر ہو سکتا ہے، اور وہ کمزور ہونے کے باوجود طاقتور ہو جائے،
ہو سکتا ہے تو ساری سنی سنائی باتیں ہیں۔ حضور کیا پری بھی ہے؟ پری، امیر خسرو رحمت اللہ جھوٹ نہیں بولتے کہ پری پہ کر نگارے سرو کدے لالا رخسارے۔ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پری کا اتنا ہی کام ہے۔ پری ایک ایسا لفظ ہے کہ جو آپ کے اندر آپ کی شاعری کو زینت دے گیا، کافی ہے۔ خیال میں ہونا، پری بدیع جمال، ایک واقعہ آ گیا، میاں محمد صاحب رحمت اللہ کا سارا واقعہ ہونے دو، یہ اس کی کورسپونڈنگ ٹرم ہے۔ مخلوق کا ہونا ٹھیک ہے، جس طرح فرشتوں کے اندر ہونا حور کا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، پری اس کا یہ لوکل ترجمہ ہے۔ کیا یہ جن کی شی ہے، جن کی فیمیل ہے؟ جن کی اپنی فیمیل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پری والا شعبہ الگ ہے۔ پری اصل میں یہ باتیں، اصل میں یہ خیال ہی ہے۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل بھی خیال ہے، کہ خیال جب ڈیوائن حکم سے چلتا ہے تو آپ کا ڈیوائن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ رابطہ، اللہ کا امر پیغام لانے والا وہ جبرائیل ہے۔ خیال کا رابطہ خدا کے ساتھ، وہ فرشتہ ہے جو میسج کنوے کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سارے خیالات ہیں، لیکن ان ٹرمز کے بارے میں اتنی بات یاد رکھو کہ یہ سب حقیقتیں ہیں۔ اصل میں آپ انسان ہونے کی بات کرو، ورنہ یہ ساری کی ساری بات آپ کو آگے پیچھے کر جائے گی۔ جن طاقت ہے، جنات ہوتے ہیں، یہ بالکل پکی خبر ہے، ہوتے ہیں۔ جنات آتے ہیں، آپ کی محفل میں بھی آتے ہیں، انسان کے لباس میں آتے ہیں، بس کافی ہے۔ جن آپ کو نظر آ سکتے ہیں، ضرور آ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی جب آپ ایک عام انسان کو دیکھو اور اس کو دیکھ کے ہیبت طاری ہو جاؤ تو سمجھو کہ کوئی اور واقعہ ہو گیا۔ جن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس سے نگاہ نہیں ملائی جا سکتی۔ عام آدمی میں جن آ جائے تو اس کی آنکھوں کے اندر آنکھ چینج ہو جائے گی، وہ گولائی میں زیادہ آ جائیں گی، گول ہو جائیں گی، گہری ہو جائیں گی۔ جن کا واقعہ اور ہے، ہوتا ہے، انسانی زندگی میں آتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، کمزور بات ہے۔